من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. گزشتہ درس کے اندر آپ نے سنا فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھریں گے، اکٹھے ان سے ہم جہنم کو بھریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا فذوقوا سے کہا جائے گا کیا؟ بس چکھو، بما اس عذاب کا مزہ، نسیتم تم نے بلا دیا تھا، کس چیز کو؟ لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ تم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تم نے اس کو بلا دیا تھا۔ انا نسیناکم، پختہ بات یہ کہ ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز کو بھولتے نہیں، تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے بھلا دیا؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی پرواہ نہیں کی، اللہ آج تمہاری بھی پرواہ نہیں کرے، تم نے بھی نہیں کی، اللہ بھی نہیں کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے وذوقوا، اور چکھو عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب۔ یہ نا ہمیشہ ہمیشہ مشرک اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے۔ ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، بدلے میں اس کے جو تم کرتے رہے عمل، تم نے عمل کیے نا، ان کے بدلے میں آج تمہیں یہ سزا ہو رہی ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، پختہ بات یہ ہے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، قرآن کریم پر۔ الذین اذا ذکروا، جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، بہا ان آیتوں کے، قرآن کریم کے ساتھ، خروا سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وهم لا يستكبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک ہے سلبی، دوسری ہے وجوبی ایجابی۔ ایک ہے سلبی، دوسری ہے ایجابی۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ان میں فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور فرمایا کہ غالباً مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ فرشتوں کی تسبیح بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کتنا جامع جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات سلبی ہیں، سبحان اللہ میں وہ سب کی سب آ گئی۔ سبحان اللہ سلبی کا مطلب یہ ہے جن کے اندر اللہ سے نفی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ماں باپ سے پاک، اس کے والدین نہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کی بیوی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک۔ جن صفات کے اندر آتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ سب کی سب کیا ہے؟ سلبی۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے سب کی نفی ہو گئی۔ وَبِحَمْدِهِ، اس کے اندر ساری وہ صفات جو ایجابی ہیں وہ آ گئی۔ ایجابی صفات کون سی ہیں؟ کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں نہیں بلکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ حاضر ناظر ہے۔ جن میں ہے وہ ایجابی، اور جن میں نہیں وہ سلبی۔ تو دونوں اس میں آ گئی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فرمایا وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور تکبر نہیں کرتے۔
یہ آیت کریمہ سجدے والی تھی. جن جن نے سجدہ سنا، مردوں میں سے عورتوں میں سے جن نے سنا، سب پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا. اور سجدہ تلاوت سجدے کی وہی شرائط ہے جو نماز والے سجدے کی شرائط وہی ہے. جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وقت کا ہونا. اب یہ جو سجدہ ہے عین طلوع، عین غروب، عین زوال کے وقت نہیں ہو سکتا، لیکن فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور بعد نماز عصر غروب تک یہ سجدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے. ان اوقات میں نفل نماز ممنوع ہے. ان اوقات میں جنازہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ فرض کفایہ ہے. تو فرمایا وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافا جنوبہم، الگ ہوتے ہیں ان کے پہلو. عن المضاجع، مضجع بستر کو کہتے ہیں، مضاجع جمع ہے. ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں بستروں سے. رات کے وقت یہ نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہیں ان کے پہلو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہیں. جو مزہ سحری کی عبادت کا ہے وہ جو کرتے ہیں انہی کو پتہ ہے اس کی لذت کیا ہے. تو فرمایا یدعون ربہم، اس وقت وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا، خوف کرتے ہوئے، وطمعا، اور طمع کرتے ہوئے. خوف کس چیز کا؟ خوف جہنم کے عذاب کا خوف، اور طمع اللہ کی رحمت کی، جنت کی طمع کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے نعمتیں ان کو دی ہیں. اگر مال دی ہے تو مال میں سے، علم دی ہے تو علم میں سے خرچ کرتے ہیں، عقل دی ہے تو عقل سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پر میں نہیں جانتا کوئی نفس ما اخفی لہم، جو مخفی رکھا گیا ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. جنت میں جو جو نعمتیں ہیں اس کو پتہ نہیں ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کیسے انسان کے دل میں ٹھنڈے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا گزرا. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے جزاء بما كانوا يعملون، اس کا جو وہ عمل کرتے رہے. افمن كان مؤمنا، کیا بس جو مومن تھے وہ، افمن كان مؤمنا، اور کمن كان فاسقا، وہ اس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو مومن تھے وہ کافروں کے ساتھ کافروں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے. افمن کان مومنا، جو تھے مومن بس کیا وہ، اور کمن کان فاسقا، کیا وہ ہو سکتے ہیں ان کی طرح جو کافر تھے، فاسق نافرمان؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ہرگز نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا، کفر و شرک ایمان برابر نہیں ہو سکتا. جب یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو ان کا نتیجہ کیسے برابر ہوگا؟ نتیجہ بھی برابر نہیں. مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے جہنم. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ٹھکانہ ہے جنت. نزلا مہمانی ہوگی بما کانوا یعملون، اس کی جو وہ عمل کرتے رہے. واما الذین فسقوا، بہرحال وہ لوگ جو فاسق نافرمان ہیں، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا کہ نکلے، منها اس سے، اعیدوا فیها لوٹائے جائیں گے اس کے اندر. حدیث بات میں جب جہنمی تنگ ہوں گے اور غم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو کنارے تک پہنچیں گے، کنارہ نظر آئے گا، خوش ہوں گے کہ اب ہم نکلنے والے ہیں. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہاں پر تھوڑے ہوں گے، فرشتوں کے بعد اوپر سے ماریں گے دوبارہ اندر میں، وہاں سے نکل کوئی نہیں سکتا.
وقیل لهم ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار چکھو جہنم کا عذاب الذی کنتم به تکذبون وہ ہے جس کے تم انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی میدان محشر نہیں، کوئی عذاب و ثواب نہیں، کوئی جہنم نہیں، تم جس کو جھٹلاتے تھے آج یہ وہ ہے، اس جھٹلانے کا تم آج مزہ چکھو۔ اس وقت افسوس کا پھر کوئی فائدہ نہیں، اس وقت غم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دار الجزا ہے، عمل نہیں ہے۔ اس وقت جتنی بھی خواہشیں ہوں گی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔